اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری میں کو سننے والے میرے تمام معزز ساتھیوں کو میرا محبت و بھرا سلام۔ میں اپنی آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے نئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مستفیض کریں۔ میرا جو موضوع ہے وہ ایک گمنام مجاہد ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ایک پارٹس بیان کیا تھا، اب اس ویڈیو میں دوسرا بیان کروں گا۔ چلیں آج کا اپنا موضوع شروع کیا جائے۔ ہمارے کالجوں، ہوٹلوں، چائے خانوں میں پلے ہوئے نوجوانوں کا علم اور عقل پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی کو خاطر میں نہ لانے والے مجاہدوں کے دلوں کا راز کیسے جان سکتی ہے؟ رباب کے تاروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تیر اور نیزوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جواں مردوں کی داستان کس قدر حیرت زدہ معلوم ہوں گی۔ اپنے گھونسلے کے ارد گرد چکر لگانے والی چڑیا عقاب کے اندازے پرواز کس طرح سے واقف ہو سکتی ہے؟ اس گمنام مجاہد کی ماں کا بچپن جس کا نام صابرہ تھا، صابرہ کا بچپن اور جوانی زندگی کے ناہموار ترین راستوں سے گزر گئے۔ اس کے رگ و ریش میں عرب کے ان شہسواروں کا خون تھا جو کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ان کا دادا جنگ یرموک سے غازی بن کر لوٹا اور قادسیہ میں شہید ہوا۔ وہ بچپن ہی سے غازی اور شہید کے الفاظ سے آشنا تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب وہ اپنی توتلی زبان سے ابتدائی حروف ادا کرنے کی کوششیں کیا کرتی تھی تو اس کی ماں کا سکھایا ہوا پہلا جملہ تھا ابا غازی، اور چند دنوں کے بعد کا سبق ابا شہید۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے کے بعد اس کی جوانی اور بڑھاپے سے ہر وہ توقع کی جا سکتی ہے جو ایک مسلمان فرض شناس عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہے۔ وہ بچپن میں عرب عورتوں کی شجاعت کے افسانے سنا کرتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی عبد الرحمن کے ساتھ ہوئی۔ نوجوان شوہر ایک مجاہد کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھا اور وفا شعار بیوی کی محبت اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر دینے کے بجائے ہمیشہ جہاد کے لیے ابھارتی رہی۔ عبد الرحمن جب آخری مرتبہ جہاد پر روانہ ہوا تو اس وقت عبداللہ کی عمر 3 سال اور نعیم کی عمر 3 مہینے سے کچھ کم تھی۔ عبد الرحمن نے عبداللہ کو اٹھا کر گلے لگایا اور نعیم کو صابرہ کی گود سے لے کر پیار کیا۔ چہرے پر قدرے ملال کے آثار پیدا ہوئے لیکن فوراً ہی مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ رفیق حیات کو میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتا دیکھ صابرہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے طوفان سا امڈ آیا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے آنسو کو بہکنے کی اجازت نہ دی۔ عبد الرحمن نے کہا، صابرہ مجھ سے وعدہ کرو، اگر میں جنگ سے واپس نہ آیا تو میرے بیٹے میری تلواروں کو زنگ آلود نہ ہونے دیں گے۔ صابرہ نے کہا، آپ تسلی رکھیں، میرے لال کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ عبد الرحمن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا۔ صابرہ نے اس کی رخصت ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا کی، اے زمین و آسمان کے مالک و مولا، اسے ثابت قدم رکھنا۔ جب شوہر اور بیوی صورت اور سیرت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے قابل رشک ہوں تو محبت کے جذبات کا کمال کی حد تک پہنچ جانا کوئی نئی بات نہیں۔ بے شک صابرہ اور عبد الرحمن کا تعلق جسم اور روح کا تعلق تھا، اور رخصت کے وقت لطیف جذبات کو اس طرح دبا لینا کسی حد تک عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا عظیم الشان مقصد تھا جس کے لیے یہ لوگ دنیا کی تمام خواہشات اور تمناؤں کو قربان کر دیتے تھے؟ وہ کون سا مقصد تھا جس نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجاہدوں کو دریاؤں اور سمندروں میں کودنے، تپتے ہوئے وسیع صحراؤں کو عبور کرنے اور فلک بوس پہاڑوں کو روندنے کی قوت عطا کی تھی؟ یہ حقیقت ہے کہ ان سوالات کا جواب ایک مجاہد ہی دے سکتا ہے۔ عبد الرحمن کو رخصت ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اس بستی کے 4 اور آدمی بھی اس کے ہمراہ گئے تھے۔ ایک دن عبد الرحمن کا ایک ساتھی واپس آیا اور اونٹ سے اترتے ہی صابرہ کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے آتے
ہی بہت سے لوگ اس کی ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے عبد الرحمن کے متعلق پوچھا تو وہ آنے والا شخص جس کا نام نوارد تھا جواب میں اپنے آپ کو چپ رکھتے ہوئے صابرہ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ صابرہ نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، اسے دیکھ کر اٹھی۔ نوارد آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو کر کے پوچھا، وہ نہیں آئے؟ اس شخص نے جواب دیا، وہ شہید ہو گئے۔ شہید؟ جب ضبط کے باوجود صابرہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہہ نکلے۔ نوارد نے کہا، اپنے آخری لمحات میں جب وہ زخموں سے چور تھے، انہوں نے یہ خط مجھے اپنے خون سے لکھ کر دیا تھا۔ صابرہ نے اپنے شوہر کا آخری خط کھول کر پڑھا۔ صابرہ، میری آرزو پوری ہوئی۔ میں اس وقت جب کہ میں زندگی کی آخری سانس پورے کر رہا ہوں، میرے کانوں میں ایک عجیب راگ گونج رہا ہے۔ میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر اس راگ کی گہرائیوں میں کھو جانے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہے۔ میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک فرحت سی محسوس کرتا ہوں۔ میری روح ایک ابدی سرور کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے۔ میں اس بستی کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جس کا ہر ذرہ اس دنیا کی تمام رنگینیاں اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے۔ صابرہ، میری موت پر آنسو نہ بہانا، میں اپنے مقصود کو پا چکا ہوں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ تم سے دور جا رہا ہوں۔ ہم کسی دن ایسے مقام پر اکٹھے ہوں گے جو دائمی سرور کا مرکز ہے، جہاں کی صبح و شام سے اور بہار خزاں سے آشنا نہیں۔ یہ مقام اگرچہ چاند اور ستاروں سے کہیں بلند ہے، مگر مرد مجاہد وہاں ایک ہی جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کو اس مقام پر پہنچ جانے کا راستہ دکھانا تمہارا فرض ہے۔ میں تمہیں بہت کچھ لکھتا، مگر میری روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ میں آقائے نامدار کے پاؤں چومنے کے لیے بے تاب ہوں۔ میں تمہیں اپنی تلوار بھیج رہا ہوں۔ بچوں کو اس کی قدر و قیمت بتانا، جس طرح میرے لیے تم ایک فرض شناس بیوی تھی، میرے بچوں کے لیے ایک فرض شناس ماں بننا۔ مامتا کو اپنے ارادوں میں حائل نہ ہونے دینا۔ انہیں یہ بتانا کہ مجاہد کی موت کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت اور کیا ہے۔ دنیا کی زندگی بے حقیقت اور ہیچ ہے۔ تمہارا شوہر عبد الرحمن۔ اب ان بچوں کی تعلیم و تربیت صابرہ کی زندگی کی تمام دلچسپیوں کا مرکز بن گئی۔ اس تنہائی کے باوجود ایک عورت کو خاوند کی موت کے بعد محسوس ہوا کرتی ہے۔ صابرہ کا اجڑا ہوا گھر اس کے لیے ایک پر رونق شہر سے کم نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی تو عبداللہ، عذرا اور نعیم اس کے قریب بیٹھ کر کہانی سنانے کا مطالبہ کرتے۔ صابرہ انہیں کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں کے واقعات سناتی اور رسول برحق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بتاتی۔ ان بچوں کا بے فکری کا زمانہ گزرتا گیا۔ صابرہ کی تربیت کے باعث ان کے دلوں میں سپاہانہ زندگی کے تمام خصائص روز بروز ترقی کرتے رہے۔ عبداللہ عمر میں جس قدر بڑا تھا، عذرا اور نعیم کے مقابلے میں اتنا ہی سنجیدہ اور سنجیدہ بھی تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں قرآن پاک اور چند ابتدائی کتابیں ختم کر چکا تھا۔ نعیم ایک تو کم عمر ہونے کی بنا پر اور دوسرے کھیل کود میں زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے پڑھائی میں عبداللہ سے پیچھے تھا۔ اس کی شوخی اور چلبلا پن تمام بستی میں مشہور تھا۔ وہ اونچے سے اونچے درخت پر چڑھ سکتا تھا اور بگڑیل سے بگڑیل گھوڑے پر سواری کرنے کا عادی تھا۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہوئے اس نے کئی بار گر کر چوٹیں کھائیں، لیکن ہر بار ہنستا اور خطرے کے مقابلے کے لیے پہلے کی بنسبت زیادہ جرأت لے کر اٹھتا تھا۔ تیر اندازی میں بھی اس نے اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ گاؤں میں بڑے عمر کے لڑکے بھی اس کا لوہا مانتے تھے۔ ایک دن عبداللہ صابرہ کے سامنے بیٹھا سبق سنا رہا تھا اور نعیم تیر کمان ہاتھ میں لیے مکان کی چھت پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صابرہ نے آواز دی، نعیم ادھر آؤ، آج تم نے سبق یاد نہیں کیا۔ آتا ہوں امی۔ صابرہ پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچانک ایک کوہ اڑتا ہوا آیا۔ نعیم نے جلدی سے نشانہ کیا
کوا قلع بازیاں کھاتا ہوا صابرہ کے قریب آ گرا۔ صابرہ نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ نعیم کمان ہاتھ میں لیے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ صابرہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، بہت نالائق ہو تم۔ امی، آج بھائی نے کہا تھا کہ تم اڑتے ہوئے پرندے کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، بہت بہادر ہو تم۔ آؤ اب اپنا سبق سناؤ۔ 14 سال کی عمر میں عبداللہ علوم دینی اور فنون سپاہگری کی تکمیل کے لیے بصرہ کے ایک مکتب میں داخل ہونے کے لیے رخصت ہوا، اور عذرا کی دنیا کی عادی خوشی اور ماں کی محبت بھرے دل کا ایک ٹکڑا ساتھ لیتا گیا۔ ان تینوں بچوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں کہ عذرا کو نعیم اور عبداللہ سے بے حد محبت تھی، لیکن یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے معصوم دل پر کون زیادہ گہرے نقوش پیدا کر چکا تھا؟ اس کی آنکھیں کس کو بار بار دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی تھیں، اور اس کے کانوں میں کس کی آواز ایک نغمہ بن کر گونجتی تھی؟ عبداللہ کے بصرہ چلے جانے کے بعد اسے ان باتوں کے متعلق سوچنے کا موقع ملا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد نعیم بھی وہاں چلا جائے گا، لیکن نعیم سے جدائی کا تصور بھی اسے عبداللہ کی جدائی سے زیادہ صبر آزما محسوس ہوتا تھا۔ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد نعیم کی عادات میں ایک عجیب تغیر رونما ہوا، شاید اس خیال سے کہ صابرہ عبداللہ کی جدائی بہت زیادہ محسوس نہ کرے، یا پھر اس لیے کہ وہ بھی بصرہ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ بہرحال وہ بچپن کی تمام عادات چھوڑ کر پڑھائی میں دلچسپی لینے لگے۔ ماہ رمضان کی چھٹیوں میں جب عبداللہ گھر آیا، وہ سپاہانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ بستی کے لڑکے اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ نعیم اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ عذرا اسے دور سے دیکھ کر شرما جاتی اور صابرہ بارہا اس کی پیشانی چومتی۔ نعیم نے عبداللہ سے مدرسے کے متعلق بہت سے سوالات کیے۔ عبداللہ نے اسے بتایا کہ وہاں پڑھائی کے علاوہ زیادہ وقت فنون جنگ کی تحصیل میں صرف ہوتا ہے۔ نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ تیر اندازی کے متعلق سن کر نعیم کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ بھائی جان مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے التجا بھری نگاہوں میں اپنے بھائی سے یہ کہا۔ تم ابھی چھوٹے ہو، وہاں تمام لڑکے تم سے بہت بڑے ہیں، تمہیں کچھ مدت صبر کرنا پڑے گا۔ نعیم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کیا، بھائی جان مدرسے میں آپ سب لڑکوں پر سبقت لے جاتے ہوں گے؟ عبداللہ نے جواب دیا، نہیں، بصرہ کا ایک لڑکا میرا مد مقابل ہے، اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں تمام مدرسے کے لڑکوں سے اچھا ہے۔ تیغ زنی میں ہم دونوں برابر ہیں۔ میں اسے کبھی کبھار تمہارا ذکر کیا کرتا ہوں، وہ تمہاری باتیں سن کر بہت ہنسا کرتا ہے۔ ہنسا کرتا ہے؟ نعیم نے تھوڑی چڑھا کر کہا، میں اس سے جا کر بتاؤں گا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگ مجھ پر ہنسا کریں۔ عبداللہ نے نعیم کو سنجیدہ دیکھ کر گلے لگا لیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ اب آگے چلیں۔ سن 35 ہجری سے سن 75 ہجری تک اسلامی تاریخ چند ایسے خونی حادثات سے پر ہے جن کے متعلق گزشتہ صدیوں میں بہت آنسو بہائے جا چکے ہیں، اور جن کی یاد میں مستقبل میں بھی اشکوں اور آہوں کے بغیر تازہ نہ کی جا سکے گی۔ وہ تلواریں جو خدا کے نام پر بلند ہوتی تھیں، اس زمانے میں خدا کا نام لینے والوں کے گلے کاٹا کرتی تھی۔ یہ خطرہ روز بروز ترقی کر رہا تھا۔ مسلمان چند سال کے عرصے میں جس سرعت کے ساتھ اطراف عالم پر چھا گئے تھے، کہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ سمٹ کر جزیرہ نمائے عرب میں مبعوث نہ ہو جائیں۔ اس زمانے میں کوفہ اور بصرہ طرح طرح کی سازشوں کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنی ابتدائی روایات کو بھول کر جذبہ جہاد سے منہ پھیر چکے تھے، اور اپنی واجب اور ناواجب باتوں پر اڑ بیٹھنے کے سوا کوئی نظریہ نہ تھا۔ مسلمانوں کو پھر ایک مرکز پر لانے کے لیے ایک آہنی ہاتھ کی ضرورت تھی۔ صحرائے عرب میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا، اور عرب و عجم میں بغاوتوں کی سلگتی ہوئی چنگاریاں اس آتش فشاں پہاڑ کے محیط شعلوں کی لپیٹ میں آ کر نابود ہو گئیں۔ یہ آتش فشاں پہاڑ حجاج بن یوسف تھا، بے حد سخت گیر، بے رحم، سفاک، لیکن قدرت صحرائے عرب کی اندرونی جنگوں کو ختم کر کے مسلمانوں کی
تند گھوڑوں کا رخ مشرق و مغرب کی رزم گاہ کی طرف پھیر دینے کا کام اسی سے لینا چاہتی تھی۔ حجاج بن یوسف کو مسلمانوں کا دوست بھی کہا جا سکتا ہے اور بدترین دشمن بھی۔ بہترین دوست اس لیے کہ اس نے ایک پرامن فضا پیدا کر کے اسلامی لشکر کی پیش قدمی کے لیے 3 زبردست راستے صاف کیے۔ ایک راستہ وہ تھا جو مسلمانوں کی فوج کو فرغانہ اور کاشگر تک لے گیا۔ دوسرا راستہ وہ جو مسلمانوں کے سمند اقبال کو مراکش، اسپین اور فرانس کی حدود تک لے گیا۔ تیسرا راستہ وہ تھا جس نے محمد بن قاسم کی مٹھی بھر فوج کو سندھ تک پہنچا دیا۔ اور بدترین دشمن اس لیے کہ اس کے خون آشام تلوار جو سر پسندوں اور مفسدوں کی سرکوبی کے لیے بے نیام ہوئی تھی، بسا اوقات اپنی حدود سے گزر کر بے گناہوں کی گردن تک بھی جا پہنچی تھی۔ اگر حجاج بن یوسف کا دامن مظلوموں کے خون سے داغدار نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ تاریخ اسے اس زمانے کے ایک عظیم الشان انسان کی حیثیت سے نہ دیکھتی۔ وہ ایک ایسا بگولا تھا جو کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ گلشن اسلام کے کئی مہکتے ہوئے پھول اور سرسبز ٹہنیاں بھی اڑا لے گیا۔ بہرحال اس کے عہد کے ایک حصے بے حد المناک اور دوسرا بے حد خوشگوار تھا۔ وہ اس آندھی کی طرح تھا جس کی تیزی بعض سرسبز درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، لیکن جس کی آغوش میں چھپے ہوئے بادل برس کی ہزاروں سوکھی ہوئی کھیتیوں کو سرسبز شاداب بناتے ہیں۔ سن 75 ہجری میں صحرائے عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو گئی۔ مسلمان پھر ایک ہاتھ اور قرآن دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر اٹھے۔ اس زمانے میں حجاج بن یوسف کے نام کے ساتھ زید بن عامر کا نام کا چرچا ہونے لگا۔ زید بن عامر کی عمر 80 سال تھی۔ جوانی کے عالم میں وہ ان شہسواروں کے ہمرکاب رہ چکا تھا جو ایران کے کسریٰ اور شام و فلسطین میں قیصر کی سلطنت کو پامال کر چکے تھے۔ جب بڑھاپے کی کمزوری نے تلوار اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس نے ایران کے ایک صوبے میں قاضی کا عہدہ قبول کر لیا۔ جب عرب میں سوزش برپا ہوئی تو ابن عامر کوفہ پہنچا اور اپنی تبلیغ سے وہاں کے حالات سدھارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی آواز بے سود ثابت ہوئی اور اسی شہر میں گمنام مجاہد عبداللہ کو آئے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ بصرہ کے بچے اور بوڑھے اس کے نام سے واقف ہو گئے۔ ابن عامر کی نگاہوں سے بھی اس نہو نہار شاگرد کے جوہر پوشیدہ نہ تھے۔ ایک روز دوپہر کے وقت ایک نوعمر لڑکا گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوا۔ اس بچے کے ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں گھوڑے کی باگ تھی، کمر کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی، گلے میں حمائل اور پیٹھ پر ترکش بدھا ہوا تھا۔ کمان زین کے پچھلے حصے کے ساتھ بدھی ہوئی تھی۔ اس کی تلوار اس کے قدر و قامت کے تناسب سے بہت بڑی تھی۔ کمسن سوار گھوڑے پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور ہر راہگیر اسے گھر گھر کر دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ بعض ہنس بھی پڑتے۔ اس کے ہم عمر لڑکے اسے ایک دل لگی سمجھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کے آگے پیچھے ایک اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لڑکوں نے اس کے لیے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا راستہ روک لیا۔ ایک لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدو کا نعرہ بلند کیا اور تمام بدو بدو کہہ کر چلانے لگے۔ دوسرے نے ایک کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اب تمام لڑکوں نے کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک منچلے نے جو اس گروہ کا سرگنا معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر اس کا نیزہ چھیننا چاہا، لیکن اس بچے نے نیزہ مضبوطی سے تھامے رکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ کر ایڑ لگا دی۔ گھوڑے کی شیخ پا ہونا تھا کہ تمام لڑکے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ تبھی وہاں مالک بن یوسف ایک ادھڑ عمر کا آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اس کا قد پست اور بدن چھریرا تھا، سر پر ایک بہت بڑا عمامہ تھا اور اوپر کے دانت کچھ اس حد تک باہر نکلے ہوئے تھے کہ وہ مسکراتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بچے سے سوال کیا، تم کون ہو؟ مجاہد کمسن لڑکے نے اکڑ کر جواب دیا، بہت اچھا نام ہے، تم بہت بہادر ہو۔ میرا نام نعیم ہے۔ میں تمہارا نام مجاہد نہیں، میرا نام مجاہد ہے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ مالک نے سوال کیا۔ ابن عامر کے مکتب میں، وہاں میرا بھائی پڑھتا ہے۔ وہ لوگ اس وقت اکھاڑے میں ہوں گے، چلو میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ نعیم مالک کے ساتھ چل دیا۔ چند لڑکے تھوڑی دور ساتھ دے کر مڑ گئے اور کچھ نعیم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔
نعیم نے کہا میں تیر اندازی دیکھوں گا۔ مالک اسے تیر اندازوں کے اکھاڑے کی طرف لے گیا اور دونوں تماشائیوں کے صف میں جا کھڑے ہوئے۔ اکھاڑے میں ایک کونے پر لکڑی کا ایک تختہ نصب تھا جس کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ لڑکے باری باری اس پر نشانہ لگاتے۔ نعیم دیر تک کھڑا دیکھتا رہا۔ اکثر تیر تختے پر جا کر لگتے لیکن سیاہ نشان پر ایک طالب علم کے سوا کسی کا تیر نہ لگا۔ نعیم نے مالک سے پوچھا وہ کون ہے؟ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ مالک نے جواب دیا وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم؟ ہاں، تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، وہ میرے بھائی کا دوست ہے۔ بھائی جان اس کے نشانے کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ نشانہ کوئی مشکل تو نہیں؟ مشکل کیا ہے؟ یہ تو شاید میں بھی لگا سکوں۔ ذرا مجھے اپنی کمان تو دینا۔ حجاج کا بھتیجا کیا خیال کرے گا کہ اب دنیا میں کوئی تیر انداز نہیں رہا؟ یہ کہہ کر اس نے نعیم کے گھوڑے کی زین سے کمان کھولی۔ نعیم نے اس ترکش سے تیر نکال دیا۔ مالک نے آگے بڑھ کر شرط باندھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مالک نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چھوڑا جو ہدف کی طرف جانے کے بجائے چند قدم کے فاصلے پر زمین پر دھنس گیا۔ تماشائیوں نے ایک پرزور قہقہا لگایا۔ مالک کھسیانا ہوا واپس آیا اور کمان نعیم کو دے دی۔ محمد بن قاسم ہنستا ہوا آگے بڑھا، تیر زمین سے کھینچ کر نکالا اور آگے بڑھ کر مالک کو پیش کرتے ہوئے کہا آپ ایک بار اور کوشش کریں۔ مالک کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے بدحواسی میں محمد بن قاسم سے تیر لے کر نعیم کی طرف بڑھا دیا۔ مالک کی اس حرکت سے لوگوں کی طرف سے ہٹ کر نعیم کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ یکے بعد دیگرے کھسک کھسک کر نعیم کی طرف آنے لگے۔ محمد بن قاسم بدستور ہنستا ہوا آگے بڑھا اور نعیم کو مخاطب کر کے بولا آپ بھی شوق فرمائیے۔ لوگ پھر ہنسنے لگے۔ نعیم اس کی طنز اور لوگوں کی ہنسی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جھٹ نیزہ نیچے گاڑا اور کمان میں تیر چڑھا کر چھوڑ دیا۔ تیر ہدف کے سیاہ نشان کے عین درمیان میں جا کر پیوست ہو گیا۔ مجمع پر ایک لمحہ کے لیے سکوت طاری ہو گیا اور پھر ایک شور بلند ہوا۔ نعیم نے ترکش سے دوسرا تیر نکالا۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کا دوسرا تیر بھی عین نشانے پر لگا۔ چاروں طرف سے مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی۔ نعیم نے مجمع پر ایک نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ تمام لوگوں کی نگاہیں اس پر عقیدت کے پھول برسا۔ محمد بن قاسم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور نعیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے نعیم کہتے ہیں۔ نعیم بن عبد الرحمن۔ تم عبداللہ کے بھائی ہو؟ ہاں۔ یہاں کب آئے؟ ابھی۔ عبداللہ سے نہیں ملے؟ ابھی نہیں۔ تمہارا بھائی نیزہ بازی یا شمشیر زنی کی مشق کر رہا ہوگا۔ تم تلوار چلانا بھی جانتے ہو؟ میں بستی میں سیکھا کرتا تھا۔ تمہاری تیر اندازی دیکھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ تم تلوار چلانے میں بھی کافی مہارت حاصل کر چکے ہوگے۔ آج ایک لڑکے کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کا لفظ سن کر نعیم کی رگوں میں خون کا دور تیز ہو گیا۔ اس نے پوچھا کتنا بڑا ہے وہ؟ تم سے کوئی زیادہ بڑا نہیں۔ اگر پھرتی سے کام لوگے تو اس سے جیت جانا تمہارے لیے کوئی بات نہیں۔ ہاں تمہاری تلوار ذرا بھاری ہے، ذرا بھی بہت ڈھیلی ہے۔ تم ابھی اس کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ تم گھوڑے سے اترو۔ محمد بن قاسم نے ایک شخص کو اپنی زرہ خود اور تلوار لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد نعیم ایک نئی زرہ پہنے اور ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار لیے تماشائیوں کے صف میں کھڑا ابن عامر کے شاگردوں کو تیغ زنی کی مشق کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر یونانی وضع کے خود نے اس کا چہرہ تھوڑی دیر تک چھپا رکھا تھا، اس لیے ان لوگوں کے سوا جو اس کی تیر اندازی سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ چلے آئے تھے کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کوئی اجنبی ہے۔ ابن عامر تماشائیوں کے گروہ سے الگ میدان میں کھڑا اپنے شاگردوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ ایک لڑکے کے مقابلے کے لیے یکے بعد دیگرے چند لڑکے میدان میں نکلے لیکن اس کے سامنے کسی کی پیش نہ گئی۔ وہ اپنے ہر نئے مد مقابل کو کسی نہ کسی داؤ میں لا کر ہار منوا لیتا۔ بالآخر ابن عامر نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا محمد تم تیار نہیں ہوئے؟ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر طبی زبان میں ابن عامر سے کچھ کہا۔ ابن عامر مسکراتا ہوا نعیم کی طرف آیا اور اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تم عبداللہ کے بھائی ہو؟ جی ہاں۔ اس لڑکے سے مقابلہ کرو گے؟ جی مجھے اتنی زیادہ مشق تو نہیں
اور پھر وہ مجھ سے بڑا بھی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بھی یہیں ہے، تمہیں اس سے ملائیں گے، پہلے اس کے ساتھ مقابلہ تو کر لو۔ نعیم جھجکتا ہوا میدان میں آیا۔ تماشائی جو پہلے خاموش کھڑے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور ان کی جھنجھناہٹ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد نعیم کا مد مقابل اسے کمسن سمجھ کر فقط اس کے وار روکتا رہا، لیکن نعیم نے اچانک پینترا بدلا اور اس قدر تیزی سے وار کیا کہ وہ اس غیر متوقع وار کو بروقت نہ روک سکا اور نعیم کی تلوار اس کی تلوار پر سے پھسلتی ہوئی اس کی خود سے ٹکرا گئی۔ تماشائیوں نے تحسین و آفرین کے نعرے بلند کیے۔ نعیم کے مد مقابل کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی۔ اس نے غصے کی حالت میں چند وار شدت کے ساتھ کیا اور نعیم کو پیچھے ڈھکیلنا شروع کیا۔ چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد نعیم کا پاؤں ڈگمگایا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ نعیم کا مد مقابل فاتحانہ انداز میں تلوار نیچے کر کے اس کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ نعیم غصے کی حالت میں اٹھا اور تیغ زنی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی تندی اور تیزی سے اس پر وار کرنے لگا۔ نعیم کو سپاہانہ رسوم سے باہر جاتا دیکھ اس نے پوری طاقت کے ساتھ تلوار گھمانا شروع کر دیا۔ نعیم نے یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کی، لیکن تلوار اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکل کر چند قدم دور جا گری۔ نعیم پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم اور ابن عامر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابن عامر نے ایک ہاتھ اپنے شاگرد اور دوسرا ہاتھ نعیم کے کندھے پر رکھتے ہوئے نعیم سے کہا، آؤ اب تمہیں تمہارے بھائی سے ملائیں۔ جی ہاں، کہاں ہیں وہ؟ ابن عامر نے دوسرے لڑکے کا خود اتارتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ نعیم بھائی کہتا ہوا عبداللہ سے لپٹ گیا۔ عبداللہ کو انتہائی پریشانی کی حالت میں دیکھ کر محمد بن قاسم نے نعیم کا خود اتار دیا اور کہا، عبداللہ یہ نعیم ہے، کاش یہ میرا بھائی ہوتا۔ عبداللہ اور نعیم کے ساتھ محمد بن قاسم کی دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ بظاہر محمد بن قاسم کی نظروں میں وہ دونوں ایک جیسے تھے، لیکن عبداللہ خود اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ نعیم اس سے زیادہ قریب ہے۔ نعیم کو مکتب میں داخل ہوئے ابھی 8 مہینے گزرے تھے کہ محمد بن قاسم فارغ التحصیل ہو کر فوج میں شامل ہو گئے۔